الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کون سے لوگوں کے اندر روحانیت کو پانے کی استعداد اور صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے، کس طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انسان کو آلودگیوں اور گندگیوں سے نکال کر اس مقام پر، اس جگہ پر لے آتی ہے جہاں پر محبوب حقیقی کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور ایسا بندہ چاہے وہ جس فرقے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایک نہ ایک دن وہ جو ودیت رکھا گیا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق، وہ اسے وہاں سے نکال کر نور کے اندر لے آئے گا۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مومنوں کا مددگار ہے، ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آ جاتا ہے۔ آج کا یہ جو ہمارا واقعہ ہے، یہ بڑا ہی دلچسپ اور خوبصورت واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سن کر انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اور بہت سارے معاملات اس واقعے کے ذریعے سے آیا ہوں گے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں اس واقعے کو سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ کن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ بہت سارے دوست یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ میں اس رستے کا اہل بھی ہوں یا اہل نہیں ہوں۔ تو اس واقعے کو سن کر آپ اپنی اہلیت کو بھی جانچ اور پرکھ سکتے ہیں کہ کیا میرے اندر عشق الہی کی وہ رگ موجود ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سلطنت مغلیہ کا خورشید اقبال ڈوب چکا تھا، اور سرحد سے لے کر مدراس کے ساحل تک سارا کشور ہند انگریزی اقتدار کے زیر نگیں تھا۔ لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر بحال کیا گیا۔ کیونکہ اس وقت کی دفتری زبان فارسی تھی، اس لیے کمشنر کو فارسی زبان سیکھنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کے لیے لکھنؤ کے مشہور فارسی دان ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ ملا جی روزانہ شام کو 4 بجے انگریز کمشنر کو ٹیوشن پڑھانے آتے۔ موصوف عصر اور مغرب کی نماز کمشنر صاحب کی کوٹھی پر ہی ادا کیا کرتے تھے۔ کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ مغربی تہذیب کے گھرانے میں وہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ ایک تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، اس پر مزاج میں نفاست، طبیعت میں لطافت اور ناز و نعمت کی زندگی سارے خاندان کی لاج دراری تھی۔ سیرت و خصلت کے اعتبار سے بھی وہ ایک نہایت پاک طینت، نیک سرشست اور شریف الطبع لڑکی تھی۔ شرم و حیا، علم و ہنر، ذہانت، دانائی اور متانت و سنجیدگی میں دور دور تک اس کا کہیں جواب نہ تھا۔ سارا قبیلہ اس کے حسن اخلاق سے مسخر تھا۔ غیرت فطری ہی کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اصرار کے باوجود کبھی وہ گرجا گھر نہیں جاتی تھی۔ سن شعور میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی درسگاہ سے اپنا سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا تھا۔ اب گھر پر ہی شریف معلمات کے ذریعے اس کی تعلیمات کا بندوبست کیا گیا۔ علوم و فنون کی مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی معلمات اپنے وقت پر آتی اور سبق دے کر وہاں سے چلی جاتی۔ تدریس کا یہ سلسلہ صبح 8 بجے سے شام کے 4 بجے تک جاری رہتا۔ ملا جی کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے، اور اب حضرت سعدی کی گلستان چل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ملا جی بہت ہی خوش الہان کاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ جہر سے قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالم قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی تھی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت اس کمرے کے قریب سے گزری جہاں ملا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سحر جلال سے دل گھائل ہونے لگا۔ آنے واحد میں ایک طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی بارش میں شرابور ہو گئے۔ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کر لایا کہ پہلے باہر کے سلسلے منقطع کیے گئے، جہاں پر اب کفریہ اقوال اور افعال ہوتے تھے، وہاں سے بھی سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور ایک پردے کی کیفیت کے اندر لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد گھر کے اندر ہی
تعلیمات کا بندوبست کرنے کے بعد ایسے اسباب پیدا کیے کہ ان کو اس علاقے کے اندر لے کر آیا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے ذریعے سے اپنے کلام کو، اپنے نور کی محبت کو، اپنے عشق کی لذت کو دل میں اتارنا تھا، اور اس کو سبب بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا جی کو۔ اور ملا جی آئے اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی آیات کو سن کر وہ جو عشق کی رگ اندر دبی پڑی تھی، جس کی وجہ سے یہ تمام شرم و حیا کے معاملات ہو رہے تھے، اب وہ بیدار ہونی شروع ہوئی۔ چنانچہ قرآن پاک کو سنتے ہی ایک طیب و طاہر روح قرآنی تجلیات کی بارش کے اندر شرابور ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے تھے، یعنی کہ قرآن پاک سے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئے، اور عالم اشتیاق میں پھر وہ آگے بڑھی اور پردے کی اوڑ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا۔ نماز کی حیت اور عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی کہ ہاتھ باندھ کر ساکت و مؤدب کھڑے رہنا، پھر سر نیمو ہو جانا، اور اس کے بعد ماتھا ٹیکنا، عجز و نیاز کی یہ ادائیں اس کی آنکھوں کے لیے اچنبے سے کم نہیں تھی۔ اب سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ روح پرور منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب ملا جی نماز پڑھتے رہے، وہ تصویریں حیرت بنی دیکھتی رہی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا تھا۔ پہلے تو قرآن پاک کا نور اترا، اور پھر اس کے بعد یہ کون سی عبادت ہے، یہ کتنی محبت والی عبادت ہے، یہ والے معاملات دیکھ کر وہ حیرت کے اندر ڈوب گئے۔ دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ وجہ وہی تھی کہ اندر وہ عشق کی رگ موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق ودیت رکھا تھا۔ بس ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی ایک لمحہ یا ایک وقت آتا ہے کہ اس وقت کے آتے ہی انسان کی زندگی زیر و زبر ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کے اندر موت آتی ہے تو ایک لمحہ صرف لگتا ہے، جب انسان کی روح کا سلسلہ اس دنیا سے منقطع ہوتا ہے تو انسان کا پورا جہان ہی بدل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی، جیسے اس کی زندگی اب عیسائیوں کے گھر کے اندر گزر رہی تھی، کفر اور شرک کے اندر گزر رہی تھی، لیکن یہ لمحہ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا تھا کہ اس لمحے اس کی پوری زندگی بدل جانی تھی۔ اب وہ ظلمت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور کی طرف لے کر آ جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس لمحے پر اسے ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے گا۔ چنانچہ اس دن ساری رات اپنے بستر پر وہ کروٹیں بدلتی رہی، اور آیات قرآنی کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ یہ روحانی کشش، قرآن پاک کی آیات سن کر آنکھوں کے اندر نور آ جانا، آنکھوں کے اندر آنسو آ جانا، چمک پیدا ہو جانا، روح کے اندر کیفیت سرور اور تازگی پیدا ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے موجود ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ آپ نے بہت سارے کفار کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ جو آنسو آ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے اترنے کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر بھی یہ کیفیت اس وجہ سے پیدا ہوئی کیونکہ اندر وہ محبت موجود تھی، اور وہاں پر جو انوارات اتر رہے تھے تو اس لڑکی کی روح نے ان انوارات کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ اس نور کو صرف پاکیزہ روح ہی محسوس کر سکتی ہے، ناپاک روح کبھی بھی اس کو محسوس نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ کفار قرآن پاک اور آیات کو سن کر بھی ان کے اندر یہ چاشنی اور لذت پیدا نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اندر وہ روح طیب و طاہر اور عشق حقیقی کی رگ موجود نہیں ہوتی جو ان انوارات کو محسوس کر سکے۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر بہت سارے کفار دیکھ کر ابو جہل جیسے لوگ بھی محروم رہے، اور حبیب یمنی جیسے لوگ کہ جن کو ابو جہل نے نہیں بلایا تھا، لیکن ان کے اندر یہ والی رگ موجود تھی اور روحانی استعداد اور صلاحیت موجود تھی، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وہ ساری رات یہی سوچتے رہے کہ شیریں نغموں کی سیر ترازی مسلم ہے، لیکن قرآنی نغمہ کا یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تہ و بالا کر دیا ہے، اسے صرف خوش الہانی آواز کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔
یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے کہ جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اگر ناز نشست و برخاست ہی کا نام ہے تو پھر میرے دل کو کیا ہو گیا؟ قیام و قعود کے سوا انسانوں کی زندگی میں کیا ہے؟ پھر دنیا میں کتنے دل ہیں جو کسی نشست و برخاست پر عاشق ہوئے ہیں؟ اگر باقی نواز کی یہی حقیقت ہے تو دل دیوانہ کی لغزش میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ پھر سوچتی ہے کہ اتنی آسانی سے دل کی تقسیم کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو نہ ہو یہ نماز بھی اسی عالم کی کوئی چیز ہے جہاں انسانی روح کا مزاج ڈلتا ہے، جہاں سے معنوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔ سوچتے سوچتے سحر ہو گئی، لیکن روحانی اضطراب کی آگ ویسے ہی سلگتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دل کے اندر ایمان کی حلاوت داخل ہو جاتی ہے پھر وہاں سے نہیں نکلتی، اور جس دل کے اندر نور داخل ہو جاتا ہے پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر سے آرام پکڑنے کے خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تے غم تیرے مینوں سونا نہیں دیندے تے کڑ کڑ آمن ہولے لگے روب محبتاں والے تے ککھ نہیں چھڑ دے پلے۔ اپنا حال خود اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے۔ صبح طلوع ہوئی، دن نکلا، لیکن آج کتابوں میں جی ہی نہیں لگ رہا۔ سارا دن شام کے انتظار میں کٹا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق، اس میں ذات لفظ اللہ کا نور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا نور سینے کے اندر جلوہ گر ہو جاتا ہے، تو یہ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر بیان کر چکا ہوں، اس وقت انسان کو لوگوں کی گفتگو اور دنیا کے معاملات اچھے نہیں لگتے، اسے ان چیزوں کے اندر لذت اور شوق نہیں آتی، اس کا خیال اس کے محبوب ہی کی طرف لگا رہتا ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ بزرگان دین کے ایک مرید تھے، تو وہ اپنے گھر کے اندر گئے تو دیکھا کتاب کھولا تو وہاں پہ بھی شیخ کی تصویر نظر آ رہی ہے، جو بھی کھولتے اس کے اندر شیخ کی تصویر ہی نظر آتی۔ اتنے بے خود ہو گئے کہ وہاں پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے بھاگ کر آ گئے اور آ کے قدموں کے اندر آ کر گر گئے۔ تو جب عشق دل کے اندر جلوہ گر ہو جاتا ہے تو آپ دنیا کے عاشقوں کو بھی دیکھ لیں کہ لاکھوں خوبصورت دوشیزائیں اس کے سامنے بٹھا دی جائیں، لیکن اس کا دل وہیں پہ لگا ہوتا ہے۔ یہی دل کی کیفیت اور خاصیت سب سے عمدہ ہے کہ جس طرح سے یہ جب دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہٹتا نہیں، اسی طرح سے جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کا دل جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو پھر کوئی بھی اس تعلق کو توڑ نہیں پاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک بڑا مشہور واقعہ کہ آپ نے ایک نوجوان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل اس کو اپنے عشق کا ذرہ عطا فرما۔ چند دنوں کے بعد وہاں سے گزرے تو لوگوں سے پوچھا بھی کہاں گیا وہ نوجوان، تو انہوں نے کہا وہ تو مجنون اور پاگل ہو گیا، ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی لیکن وہ سنتا ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی تو اللہ نے فرمایا کہ جس دل کے اندر ہمارے عشق کا ذرہ موجود ہو پھر وہ کسی کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، اگر آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو یہی والی کیفیت جو ہے یہاں پر چل رہی تھی کہ آج کتابوں کے اندر دل ہی نہیں لگ رہا، کیونکہ دل کہیں اور لگ چکا تھا۔ حسب معمول عصر کے وقت ملا جی ٹیوشن پڑھانے کے لیے تشریف لائے، جو ہی ان کے قدموں کی آٹ ملی، فرتے شوق سے صاحبزادی کا دل اچھلنے لگا کہ آج پھر وہی معاملات، پھر وہی یار کی گفتگو اور باتیں سنوں گی، پھر وہی نور اترے گا اور وہی چیزیں محسوس کروں گی۔ آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا اور ملا جی مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ شہزادی قبر از وقت ہی پس پردہ کان لگائے کھڑی تھی۔ قرآن کی آواز کان میں پڑتے ہی دل کا حال بدلنے لگا، روح نغمہ جاوید کے قید میں ڈوب گئی۔ آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں بھی اشک بار ہو رہی تھیں۔ کئی بار وال سے بہتے ہوئے آنسو خشک کیے، لیکن چشمہ سیال کی طرح اس وقت تک سیلاب مڑتا رہا جب تک ملا جی نے نماز ختم نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب سالکین کو سچے لوگ بیعت کرتے ہیں، مرید کرتے ہیں، تو جب ان کی پہلی نگاہ پڑتی ہے تو انسان کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے خود بخود ہی، اور اس کی آنکھوں کے اندر آنسو اور نمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک رونے والے جذبات اور کیفیت خود بخود ہی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ شیخ کامل و مکمل ہے۔ اسی عالم کرم میں کئی مہینے گزر گئے، دل کے شور محشر سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے وقت پردہ در سے لگا ہوا جذبات کے تلاطم کا جو طوفان مٹتا تھا، خود ملا جی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیحی گھرانے کی دوشیزہ نامعلوم طور پر اسلام سے بہت قریب ہو گئے۔
نماز اور قرآن کے عشق نے اب اسے اس راستے پر لا کھڑا کر دیا تھا جو کسی بھی وارفتہ حال مسافر کو ذرا سی دیر میں مدینے تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو دل اسی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غائبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جا رہا تھا، جس نے دنیا کو قرآن اور نماز جیسی نعمت لازوال سے بہرہ اندوز کیا تھا۔ اکثر رات کی تنہائی میں وہ سوچا کرتی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے، خود اس رسول میں کتنی کشش ہوگی۔ بلا وجہ عرب کے صحرا نشین اس پر فریفتہ نہیں تھے۔ اس کی زیبائی کا یہی جنبہ کیا کام ہے کہ آج اس کے نادیدہ اشاق ساری دنیا سے بھر گئے ہیں۔ یقیناً محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور راستی ایک سراپا حقیقت کا دوسرا نام ہے۔ ناز کی پلی ہوئی لاڈلی بیٹی روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیب تن کر کے باپ کو اداب کیا کرتی تھی۔ باپ کے دل کی شادابی اور روح کی آسودگی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ آج وہ بڑی سج دھج سے اداب کرنے آئی تھی۔ اداب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے ناز نے کہا کہ فادر، ایک درخواست پیش کروں، قبول فرمائیے گا۔ بیٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جھوم اٹھی۔ شفقت پدری کا جذبہ پھوٹ پڑا اور فرط محبت میں بے قابو ہو کر جواب دیا، میری لختے جگر، ساری زندگی میری یہ آرزو رہ گئی کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی کبھی کچھ فرمائش کرو اور میں اسے پورا کر کے تمہاری مسرتوں کا تماشا دیکھوں، لیکن نہ جانے تمہاری استاد تباہ کیسی واقع ہوئی کہ یہ آرزو تشنا ہی رہی۔ اب جب کہ زندگی میں پہلی بار اپنے ارمان کے اظہار کے لیے تمہاری زبان کھلی ہے تو کیا آپ یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے قبول کروں گا یا نہیں؟ تمہارے علاوہ کون میری زندگی کی امیدوں کا مرکز ہے جس کے لیے کوئی بات اٹھا کر رکھے؟ بیٹی نے نگاہ نیچے کیے، رکتے جھجکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ ادا کیے، مجھے اجازت دیجیے کہ ملا جی سے میں فارسی کی تعلیم حاصل کروں۔ باپ نے یہ سن کر ایک کنکا لگایا اور بیٹی کو تھپکاتے ہوئے کہا کہ اتنی ذرا سی بات کے لیے تم نے اتنی زبردست تمہید باندھی؟ میرا تو گمان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو۔ تمہیں اجازت نہیں بلکہ تحسین و آفرین بھی ہے کہ تمہارے اندر حصول علم کا شوق جاگ اٹھا ہے۔ عشق جو ہے وہ خود اپنے رستے تلاش کرتا ہے، تو اتنے دنوں سے سوچ و بچار کے بعد آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت اور وہ لمحہ اور اس چیز کو حاصل کرنے کا خیال انسان کے دل کے اندر ڈال دیا، جس خیال کے ذریعے سے انسان کی دنیا بدلتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کے خیالات ہی بدلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اسے یہ سمجھایا تھا کہ فارسی کے بہانے تم قرآن پاک اور اسلام کی تعریف کو حاصل کر سکتی ہو، اس کے بنا تم حاصل نہیں کر پاؤ گی اور یہ لوگ تمہیں حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے۔ دوسرے دن ملا جی نماز مغرب کے بعد صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ محنت و ذہانت نے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی زبان سے اچھی طرح سے روشناس کر دیا اور دوران تعلیم ہی میں ایک دن صاحبزادی نے ملا جی سے کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت پر مسلمان مصنفین کی چند کتابیں میرے لیے فراہم کر دیجیے۔ ملا جی بھی اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت زدہ تو ضرور ہوئے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکے۔ دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لا کر اس کے حوالے کر دیں۔ نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں رہے۔ یعنی جس بندے کو جس فیلڈ کا شوق ہوتا ہے نا، اسے وہ جب فیلڈ ملتی ہے تو خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ جس کو روحانیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا شوق ہوتا ہے، وہ جب اس کا رابطہ ہو جائے کسی کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جذبہ شوق کے عالم کتاب کا پہلا ورق کھولا اور کائنات کی سب سے معظم ترین ہستی کی زندگی کا مطالعہ شروع کر دی۔ ورق در ورق پر فضل و رحمت، جلال و جمال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، صبر و تحمل، جود و کرم، زہد و عبادت، فقر و اثار، علم و حکمت، اعجاز و توانائی، قدرت و اختیار اور قرب الہی کی جلوہ آرائی اور آسمان شوقت و اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی اور افرت شوق میں پلکوں میں موتی کی قطرے جھل ملا اٹھے۔ لالا کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ حرکت میں آئے اور ایک ننھی سی آواز فضا میں گونجی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ خداوند تو گواہ رہنا کہ میں مسیحی مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں۔ اے قادر توانا و معبود، تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی
یعنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردوں کو ہٹا دیا تھا، اور حیات سرور کونین کی 63 سالہ تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی۔ سرکار کا جسم، ان کا نورانی پیکر، دل ربا چہرہ، سرمنگی آنکھیں، عطر برساتی ہوئی عنبری زلفیں موجے نور میں لہراتا ہوا عارض تابہ اور جمال سراپا کا ایک ایک نقش و نگار تصورات کی دنیا میں چھایا ہوا تھا۔ پچھلے پہر جو ہی آنکھ لگی، قسمت بیدار نے آواز دی، رحمت و نور اور محبت و دلکشی کی جو دنیا تصور میں گھوم رہی تھی اب نظروں کے سامنے بیٹھی تھی، اور کوٹھی کے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ فضا میں نشر کیا، آنکھ کھل گئی۔ کلمہ اسلام سن کر دل بےتاب ہو گیا اور ایمان کی امنگیں جاگ اٹھی۔ آج چہرہ بشاشت سے کھلا جا رہا تھا۔ حسن و دلکشی کی یہ نمایاں تجلیاں دیکھ کر ماں باپ کو بھی حیرت ضرور تھی، لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیض سمجھ رہے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ در حقیقت اسلام کا ہی فیض ہے۔ چنانچہ فارسی کی تعلیم ختم ہونے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، تاکہ ملا جی کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہ ہو۔ اور فاطمہ کو یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر مجھے ان کی کوئی ضرورت پڑ جائے۔ چنانچہ یوں ہی تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب سب لوگ سو جاتے تو اس کے بعد فاطمہ جو ہے عشاء کی نماز پڑھتی، پھر تہجد پڑھتی، اور سحری کے ایام کے وقت وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود و سلام کے اندر مشغول رہتی۔ اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہے۔ ایک دن ملا جی گھر کے اندر پڑھانے کے لیے آئے تو پتہ چلا کہ صاحبزادی بہت زیادہ بیمار ہیں۔ چنانچہ جب بغور دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اب یہ چند ہی دنوں کی مہمان ہے۔ چنانچہ ایک دن فاطمہ نے ملا جی کو اپنے کمرے کے اندر بلایا اور کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں، اور اس ایمان لانے کی خبر میں نے کسی کو نہیں دی، لہٰذا آپ بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ مجھے تو نقصان پہنچائیں گے، ساتھ ہی میں آپ کو بھی ہو سکتا ہے قتل کر دیں گے۔ لہٰذا میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، اس کے بعد میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو یہ لوگ میرا غسل کفن دفن جو ہے وہ عیسائی مذہب کے مطابق ہی کریں گے، لیکن آپ نے یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، یہ میری آپ کو وصیت ہے کہ جب یہ مجھے اپنے طریقہ کار کے مطابق دفن کر کے چلے جائیں تو آپ مجھے میری قبر سے نکال کر مسلمانوں کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے دوبارہ مجھے غسل و کفن دیکھ کر میری نماز جنازہ پڑھا کر مجھے مسلمانوں کی قبرستان کے اندر دفن کرنا۔ چنانچہ ملا جی بھی اس فاطمہ کی وفات کے بعد ساتھ رہے اور تمام معاملات کے اندر شامل ہوئے، اور جب فاطمہ کو قبر کے اندر دفن کیا گیا تو وہاں پر نشانی رکھ کر واپس گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ چنانچہ رات ہوئی تو چند دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا اور مشورہ کر کے اس قبر کی طرف چل دیے جو کہ فاطمہ کی قبر تھی، اور اس قبر کے بعد جا کر اس قبر کو کھودنا شروع کیا تاکہ فاطمہ کی لاش کو وہاں سے نکال کر اس کو دوبارہ غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھا کر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کیا جائے۔ یہ میں شارٹ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ واقعہ کافی لمبا ہے اور اس کے اندر کچھ میں نے بھی اپنی طرف سے بیان کرنا تھا۔ اگر میں بیان کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 ویڈیو بن جائیں، تو اس وجہ سے میں اس کو نہایت مختصر کر رہا ہوں۔ چنانچہ جب قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ وہاں پر تو فاطمہ کی لاش ہی موجود نہیں تھی، بلکہ وہاں پر تو ایک اور شخص کی لاش موجود تھی جس کو 12 بنکی کہا جاتا تھا اور لوگ اس کو جانتے تھے۔ چنانچہ ملا جی یہ دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قبر کے اندر تو فاطمہ کو دفن کیا گیا تھا، تو یہ 12 بنکی یہاں پر کیسے آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے جیسے تیسے اس قبر کو بند کیا اور گھر گئے اور سوچتے رہے، اور سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کیوں نہ 12 بنکی کی قبر کو جا کر کھولا جائے کہ ہو سکتا ہے فاطمہ وہاں پر پھر موجود ہو۔ چنانچہ اس کے گھر والوں سے رابطہ کر کے اس قبر کے حوالے سے معلوم کیا گیا۔ جب پتہ چلا تو اگلی رات اس قبر کو کھودنے کا پلان بنایا گیا، اور اگلی رات جب 12 بنکی کی قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ وہاں پر بھی فاطمہ موجود نہیں، بلکہ وہاں پر تو کوئی اور ہی شخص موجود تھا۔ چنانچہ جب اگلی رات جا کر 12 بنکی کی قبر کو کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک عربی چہرے والا شخص موجود تھا۔ اس کے چہرے اور حیثیت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے بلکہ عرب کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ جیسے تیسے خوف اور ڈرتے ہوئے اس قبر کو بھی بند کر دیا گیا کہ یہاں پر 12 بنکی بھی موجود نہیں ہے،
بارہ بنکی وہاں پر کیسے آ گیا فاطمہ کی قبر کے اندر، اور بارہ بنکی کی قبر کے اندر یہ عربی کہاں سے آ گیا؟ چنانچہ یہ سارے معاملات دیکھ کر ملا جی گھر کے اندر آئے، اور گھر کے اندر آ کر سوچتے سوچتے ان کی پلکیں جھپکیں اور ایک حسین خواب کے اندر چلے گئے، یعنی کہ سو گئے، اور سوتے ہوئے انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و دلکش خواب دیکھا انہوں نے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی کمشنر کی بیٹی فاطمہ حوران خلد کے ساتھ جرمٹ پہ کھڑی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ قریب آ کر اس نے سلام عرض کیا اور عالم برزخ کی اپنی ساری داستان بیان کی۔ اس نے کہا کہ میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے مجھے ڈھانپ لیا، میرے کفن کا تار تار نور بارش میں بھیگ گیا، میرے گمان سے زیادہ رحمت نے میری توقیر و اعزاز کا اہتمام کیا، حوران خلد نے مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا، میں نکھر گئی ہوں، اور میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شوکت محمدی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، اور سارے انبیاء و مرسلین ان کے دربار کے نیاز مند اور حاضر باش ہیں۔ جب میری روح ان کی بارگاہ کے اندر لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو گئی، اور ان کی ناز بردار رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ بڑھایا۔ حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین میں منتقل کر دی جائے، اسی خطہ قدس میں جہاں 80,000 عاشقان جمال آسودہ خواب ہے۔ جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی، اس دن 3 لاشیں اپنی اپنی قبروں کے اندر منتقل کی گئی تھی۔ مدینے میں ایک عرب سوداگر تھا جسے ہندوستان دیکھنے کا بے حد شوق تھا، اور وہ بے حد پسند کرتا تھا۔ عرصہ قدیم سے اس کی یہ آرزو تھی کہ وہ یہاں بود و باش اختیار کرے۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا تو عالم برزخ کے کار پروازوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا تھا۔ مدینے کی زمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی، اس لیے اس کی لاش کو ہندوستان منتقل کر دیا جائے، اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور دوسری لاش بارہ بنکی کے مرزا جی کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ غائب درجہ الفت کی وجہ سے وہ زندگی بھر انگلستان جانے کی تمنا میں مرتے رہے تھے، بھول کر بھی انہیں دیار عرب کا خیال نہیں آیا تھا۔ جب ان کی لاش دفن کی گئی تو حکم ہوا کہ اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی کے دن گزارنے ہیں اسے اسی قوم کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے، اموات مسلمین کے ساتھ اسے ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ فاطمہ نے خواب ہی میں اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدینہ کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کی قبرستان میں منتقل کی گئی، اور اس کی خالی شدہ قبر میں لکھنؤ سے میری لاش پہنچا دی گئی، یعنی کہ مدینہ شریف کے اندر میری لاش آ گئی، اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کی قبرستان میں میری جگہ پر منتقل کیا گیا۔ فاطمہ نے کہا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پر حیرت کی وجہ نہیں ہے، موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے، جہاں پر ہر آن اسی طرح کے مناظر نگاہوں سے گزر رہے ہیں۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہی ہوں کہ اس عالم میں کسی بھی عمل کو وہ اعداد حاصل نہیں جو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ میری روحانی آسائشیں اور تکریم کی ساری ارجمندی عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رحمت و کرم کی تسخیر کے لیے اس سے زیادہ زود اثر نسخہ بنی نوح انسان کو اب تک میسر نہیں آ سکا۔ کاش خاکدان گیتی کے رہنے والے اس رات کو سمجھ سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ملا جی کی جب آنکھ کھلی تو ان پر ایک رقت انگیز کیفیت طاری تھی، اور بار بار وہ اپنا سینہ پیٹ رہے تھے کہ ہائے، میں نے فاطمہ کی قدر نہیں پہچانی۔ اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا، جس نے سنا دم بخود ہو کے رہ گیا۔ برزخ کے حالات پر لوگوں کا یقین دادا ہو گیا، اور قبر کے بھیانک انجام سے لوگ ڈرنے لگے تھے۔ چنانچہ جو 5 لوگ مولا جی کے ساتھ جاتے تھے اور انہوں نے وہ 2 قبریں کھولی تھی تو ان واقعات کا ان پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ ان سب کی زندگی بدل گئی۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے اس واقعے کے اندر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اسباب پیدا کیے، اور کس طرح سے فاطمہ کو کفر و شرک کی الجھنوں سے نکالا، اور پھر کس طرح سے اپنے نور سے آشنا کیا، اپنی محبت کو دل کے اندر ڈالا، اور پھر کس طرح سے اس کے لیے اسباب پیدا کیے اور اس کو اسلام سے روشن و منور کیا، اور اسے ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر نور کے اجالوں کے اندر لے آیا۔ اور یہ احادیث اور بعض روایات سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ عالم برزخ کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے لوگوں کی چینجنگ ہوتی رہتی ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ وہیں پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو آج کے رسول ہوتے ہیں وہ جہاں پر بھی فوت ہوتے ہیں، جن کی مدینہ شریف کے اندر مرنے کی تمنا ہوتی ہے، تو ان کی لاشوں کو یوں ہی رد و بدل کر دیا جاتا ہے، اور ان کی لاشیں جو ہے عالم برزخ کے اندر مدینہ شریف کے اندر منتقل کر دی جاتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو، چنانچہ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت موجود ہوتی ہے روحانیت کو حاصل کرنے کی، وہ ایک ہی لمحے کے اندر روحانیت رکھنے والے لوگوں کو محسوس کر لیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر چاہت، شوق، محبت اور عشق جاگ اٹھتا ہے، اور اس کا دل جو ہے خود بخود ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور یہی وہ دل ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کے دروازے کھولنے ہوتے ہیں اور جس کو اپنے قرب اور معرفت سے نوازنا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو بھی شخص اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پاتا ہے کہ اللہ والوں سے محبت، اللہ کے ذکر اور ان کے واقعات سننے کی محبت، اور تہجد، عبادت و ریاضت، زہد و مجاہدہ، تقوی اور روزہ، اور تقوی، پرہیزگاری اور فارسائی کا شوق اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو حاصل کرنے کا شوق اس کے اندر موجود ہے، تو یہی وہ تمام لوگ ہیں جن کے اندر روحانیت کو حاصل کرنے کی استعداد اور صلاحیت موجود ہے۔ ایسے لوگوں کو نفسانی اور شیطانی خیالات کے اندر نہیں الجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں اہل ہوں یا نہیں ہوں، بلکہ یہ اہلیت ہی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔